اور آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو یہ آپ حضرات کے لیے میں ہدیتاً تحفتاً میں ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کی آج کی ضرورت ہے، جو فرض ہے، جو واجب ہے، ان کو ہم بالائے طاق رکھ دیں اور بھول سے بھی سالوں سال قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں اور پھر بھی ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ ہم پر شیطان کا وار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے خیال سے یہ ناسمجھی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور ہمارے پیارے ویورز، آپ حضرات کی خدمت میں بہت دنوں کے بعد آنا ہوا۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات سے معذرت چاہوں گا۔ طبیعت میری خراب تھی جس کی وجہ سے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اور آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو یہ آپ حضرات کے لیے میں ہدیتاً تحفتاً میں ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کی آج کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ ہماری ایمان کتنی مضبوط ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اب ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے، جو واجب ہے، ان کو ہم بالائے طاق رکھ دیں اور بھول سے بھی سالوں سال قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں اور پھر بھی ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ ہم پر شیطان کا وار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے خیال سے یہ ناسمجھی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادو سحر برحق ہے اور اس کے لپیٹ میں، اس کے چنگل میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کو آدمی پڑھتا ہے تو حدیث میں ان صورتوں کے بارے میں فضائل ہے، اور بڑے اکابرین حضرات علماء دین بتاتے ہیں کہ قرآن کی فلاں سورہ فلاں آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ضرور ضرور جادو سحر سے بچ جائیں گے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی انسان نمازی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اگر وہ جادو سحر سے اور شیطان کے وار سے بچ جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھ میں بات آتی بھی ہے۔ لیکن کتنے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، جو سالوں سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جن کو دعائیں یاد نہیں ہیں، ایسے تقریباً 70-80% سے بھی زیادہ ہے۔ نمازی تو ہم مسلمانوں میں صرف 2-4% ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جب آپ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، حلال اور حرام کی آپ کو تمیز نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم پر جادو سحر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے، نادانی ہے۔ بہرکیف انہی کے ناطے میں آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں جو ہمارے استاد محترم فاضل دیوبند، استاد العاملین، مرحوم حضرت مولانا حسن الحاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا یہ معمول تھا، اور حضرت اپنی کتاب طلسماتی دنیا میں اس عمل کو لکھ چکے۔ ان کے جو شاگرد حضرات ہیں یا طلسماتی دنیا کے جو ممبرشپ لیے ہوئے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا۔ ان کے علاوہ شاید شادر و نادر کوئی آدمی اس عمل کو جانتے ہوں گے۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں حضرت نے خود لکھا ہے کہ ہمارا 12 کا تجربہ ہے اور کبھی بھی یہ عمل جادو سحر کے معاملے میں خطا نہیں کرتی۔
تو میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، میرا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ عمل اگر آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اور شفا اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شفا میں بھی آپ کو شک نہیں ہونی چاہیے، کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی۔ کسی بھی قسم کا جادو سحر ہو، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جادو سحر کیسا بھی ہو، یا سپلی عمل ہو یا کوئی بھی کالا پیلا عمل ہو، چاہے وہ انسانی عمل ہو یا جناتی عمل ہو، اگر آپ پر کیا گیا ہے کسی قسم کا جادو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کا جادو کافور ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں، کوئی آدمی جادو سحر سے نجات مل جاتا ہے، یا کوئی جادو سحر کے بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن دعاؤں کے لیے بتایا ہے اور جن دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ایسی دعا، نبیوں والی دعا، انبیاء کی دعا آپ اگر پڑھتے ہیں تو ضرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں، جتنے حضرات شیئر کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، اور آپ کو صرف 313 مرتبہ ابھی میں جو پڑھ کے سناؤں گا ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، بعد نماز عشاء آپ رات کا وقت رکھ لیں، نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ ہاں، یہ عمل آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر علماء حضرات ہیں جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کی عام اجازت ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عام حضرات کے لیے یہ گنجائش ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے خاص کے لیے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کو جادو سحر سے نجات حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ پرسنٹیج پھر بھی لگتا ہے، آپ کا کاروبار یا دوسری پریشانیاں ہیں، بار بار صحت کا خراب ہونا یا کاروبار کا نہیں چلنا، یا کوئی کام میں آپ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کا کوئی کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ہر کام ہونے سے پہلے بگڑ جاتا ہے، تو یہ زیادہ تر آپ 99% یہ علامت جادو سحر کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کو کرنا چاہیں تو میں طریقہ بتلا رہا ہوں۔ آپ پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ عمل ہے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ یا حفیظ یا کریم یا علی یا جبرائیل یا دردائیل یا اسرافیل یا میکائیل، فلاں بنت فلاں پر کیا گیا جادو سحر ختم شد، الاجل الوحا الساعہ۔ یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اس طرح سے آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے 7 دن تک۔ انشاءاللہ کیسا بھی جادو سحر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ عمل پھر اور بھی 1 مرتبہ ملاحظہ فرمائے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ یا حفیظ یا کریم یا علی یا جبرائیل یا دردائیل یا اسرافیل یا میکائیل، فلاں بنت فلاں پر کیا گیا جادو سحر ختم شد، الاجل الوحا الساعہ۔ کلمات کو 1 مرتبہ بھی بولیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ حضرات سنیں، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا
अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह या हफीज़ु या करीमु या अलीयु या जब्राईलु या दरदाईलु या इसराफीलु या मीकाईलु, फ़लाँ बिनते फ़लाँ पर किया गया जादू सहर ख़त्म शुद, अल अजल अल अजल अल अजल, ये एक ही मरतबा पढ़ेंगे हो जाएगा। अल वहा अल वहा अल वहा, इसको भी एक मरतबा पढ़ेंगे। अस्सा अस्सा अस्सा, इसको भी एक मरतबा पढ़ेंगे। आप हज़रात के ज़हन में बैठ जाए इसलिए मैंने 3 मरतबा पढ़ा और 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ा। आपको एक ही मरतबा पढ़ना है, आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल नजात मिल जाएगा। फ़लाँ बिनते फ़लाँ की जगह पे नाम आपको बोलना है, जिसका नाम बोलेंगे उसके नाम के साथ उसकी माँ का नाम ले लें आप, यानी ज़ैद बिनते सलमा या सलमा बिनते सुमैया, जिसका नाम लेंगे उसकी माँ का नाम ले लेंगे। इतने करने से इंशाअल्लाह आपको हर किस्म की जादू सहर से नजात हासिल हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।